اچھا، السلام علیکم۔ اب جب نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے جن میں غالب اکثریت غیر عربوں کی تھی، تو ضرورت یہ پیش آئی کہ قرآن مجید پڑھانے سے پہلے ان کو یہ بھی سکھایا جائے کہ وہ عربی زبان کا تلفظ کس طرح سے کریں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی کے حکم سے ان کے شاگرد ابو اسد دؤلی نے قرآن مجید پر پہلی بار نقطے لگائے تھے، مگر ان نقطوں کو سرکاری طور پر بطور پالیسی کے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مدد تھی جو لوگوں کو دی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ لوگ نقطے لگاتے تھے اور کچھ نہیں لگاتے تھے، لیکن ابو الاسود نے پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق نقطے لگانے کا اہتمام کیا اور اس کے لیے ایک باقاعدہ پہلے فارمولہ مقرر کیا۔ قرآن میں اس کو جو ہے لیکن اس کو سرکاری طور پر لازمی دینے کی جو ہدایت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حجاج بن یوسف کو دی تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ بطور پالیسی یہ حکم دے دیا کہ آئندہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ بھی جو ہے بغیر نقطوں کے نہ تو قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ ان کے زمانے کے بعد سے قرآن مجید پر نقطے لگانے کا باقاعدہ رواج شروع ہوا۔ اور جہاں تک اعراب کا تعلق ہے تو اعراب بیچ کا بھی ابھی تک رواج نہیں تھا، اس لیے کہ عربی جاننے والے زیر زبر کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو نئے شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ جلدی عربی سیکھ لیا کرتا تھا۔ آج بھی عام طور پر عربی جو ہے وہ کتابوں میں زیر زبر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کام دوسری صدی کے آخر یا غالباً تیسری صدی کے شروع میں جو ہے وہ ہوا۔ بنو عباس کے زمانے میں اسلامی تاریخ کی بہت ہی اہم اور غیر معمولی شخصیت گزری ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جتنے اعلیٰ ترین دماغ گزرے ہیں ان میں سے ایک وہ تھا، یعنی خلیل بن احمد الفراہیدی۔ وہ کئی علوم و فنون کا موجد تھا۔ اعراب بھی اس نے ایجاد کیے تھے۔ اعراب کا تصور نہ اس سے پہلے سب سے پہلے اسی نے دیا، بلکہ اس نے قرآن مجید پر بھی اعراب لگائے، اس لیے وہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور بالخصوص غیر عرب دنیا کے مسلمانوں کی شکریہ کا مستحق ہے۔ آج اس کے بعد جتنے نسخے بھی قرآن مجید کے ہیں وہ اعراب کے ساتھ آئے اور خط کوفی میں لکھے گئے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا۔ یہ تھا قرآن مجید کا جو ہے وہ کیا جمع و تدوین قرآن مجید، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ کافی بڑا لیکچر تھا لیکن یہ بہت آسان ہے، اس لیے آج کے دن میں اس کو ختم کر لیجئے گا، اور 2 بار سننے سے آپ کو پورا کا پورا یہ جو ہے ایک واقعہ کی شکل میں سارا کا سارا یاد ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔